وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے جو کسی جانور کو مارتا ہے۔ یہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ساتھ میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اس کو 2-4 لگا رہے ہوتے ہیں چھڑی کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ جس کو داغا گیا تھا، جس کے چہرے پر خود زخم لگایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور کو رب نے رحمت للعالمین آقا بنا کے بھیجا ہے۔ اس رحمت والے آقا نے کیا کہا؟ اور کسی کے اوپر لعنت کرنا، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کو اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جائے، آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ کسی پر جب بندہ لعنت بھیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس گدھے کا چہرہ داغا ہوا ہے اور خود سے کسی نے ایسا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الذی وسمہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اس گدھے کا چہرہ داغا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس قدر حضور نے جانوروں کا بھی احساس کیا بھی ہے اور کرنے کی باقاعدہ طور پہ تلقین بھی ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے چونٹیوں کی بل کے اندر آگ لگا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر بڑا سختی کے ساتھ ایکشن لیا تھا اور حضور جلال میں آ گئے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ تو جب بتایا گیا تو حضور نے فرمایا یہ تم نے درست نہیں کیا، کیونکہ آگ کا عذاب دینا یہ صرف اور صرف آگ کے مالک کا یعنی کہ خدا کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ میں جلائے۔ اس لیے آج بھی کسی کو بھی شریعت اسلامیہ کی روشنی کے تحت کسی کو آگ کی سزا نہیں دی جا سکتی، کوئی کتنے بھی بڑے سے بڑا مجرم ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا تھا یہ آگ کے مالک کا حق ہے کہ وہ کسی کو آگ کی سزا دے۔ تو یہاں پر دیکھیں نا، حضور ابھی انسانوں کی بات نہیں کر رہا، جانوروں کے ساتھ حضور کی محبت اور شفقت کیسی ہے۔ بلکہ میں نے یہ بات پڑھی، مجھے بڑا لطف بھی آیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بکری کو ذبح کرنے لگا ہے۔ بکری کو جب ذبح کرنے لگا ہے تو بکری کے بچے بھی اس کے سامنے موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس گئے، اس سے وہ بکری خریدی اور ساتھ میں اس کے بچے بھی لے لیے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس بکری کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ذبح کر دیتا تو یہ بہت بڑا بے رحمی کا کام تھا جو تجھ سے ہو جانا تھا۔ یہ جانوروں کے اندر بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں نا جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں اللہ نے ان کے اندر بھی طبیعت کے اندر ودیت فرمائی، جس کا حضور نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنی۔ اور حضور نے بعض احادیث میں تو باقاعدہ طور پہ چند جانوروں کے، پرندوں کے نام لے لے کے بتایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ ہد ہد کو نہ مارا کرو۔ اسی طرح حضور نے ایک حدیث میں فرمایا النملۃ والنحلۃ والہدہد۔ حضور نے فرمایا نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کیڑی کو مارو۔ دیکھیں کیڑی کیا اس کی حیثیت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام ایسا دین ہے کہ اس کے بھی حقوق کو بیان فرما دیا، ایک کیڑی کو بھی بغیر کسی عذر کے نہ مارو۔ پھر اس طرح حضور نے فرمایا والنحلۃ، شہد کی مکھی، اس کو بھی نہ مارو بغیر کسی عذر کے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ہدہد، کہ ہدہد کو بھی بغیر کسی عذر کے قتل نہ کرو۔ یہ حضور نے باقاعدہ احادیث میں ارشاد فرمایا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جانوروں کو دیکھا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو حضور باقاعدہ طور پر جا کر ان کے مالکوں سے ملا کرتے تھے۔ بلکہ حضور کے زمانے میں ایک اونٹ تھا جو غصے میں آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے جب جانور جو ہے وہ بدک جاتا ہے تو وہ تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا، تو وہ اونٹ تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ہے، اس کا اونٹ ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ حضور نے کہا مجھے لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ لے جایا گیا، اور حضور کو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آگے مت جائیے گا، وہ جانور ہے اور وہ ابھی ایسی اس کا موڈ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔
ابھی وہ غصے میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا نہیں میں جاؤں گا اس کے پاس. حضور اس اونٹ کے پاس چلے گئے. جب پاس گئے وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کریم آقا کے قدموں میں گر گیا. اور جب قدموں میں گر گیا تو پھر وہ اپنی بولی بولنے لگا, جو بھی جس طرح اونٹ جانور بولتا ہے. جب وہ بولی بولنے لگا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور اس کے مالک کو بلایا. اب سارے اس بات پر حیران تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے, کوئی اس کو کوئی مارا ہو یا اس کو کوئی نکیل ڈال دی ہو جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدل گیا ہو, اس کا غصہ جانور کا ٹھنڈا ہو گیا ہو. وہ حضور کے آگے قدموں میں گر گیا, صحابی کو بلایا. اب وہ جانور حضور سے کچھ اپنی زبان میں کہتا رہا, جس طرح بھی وہ جو جانور بولتے ہیں اس زبان میں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ اس نے ایسے کلام کیا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کچھ جانتے ہی نہیں تھے. ہم کہتے ہیں دیکھیں نا اللہ نے کتنی شانیں دی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. حضور تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. اور کریم آقا نے اس کے مالک کو بلا کے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے. حضور بولیاں سمجھتے ہیں. کہا یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے, تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے اور اس سے کام زیادہ لیتا ہے. تو عرض کرنے لگا جی یا رسول اللہ یہ بات سچ ہے. تو حضور نے یعنی کہ جانوروں کے حقوق کا بھی احساس کیا اور اس کا باقاعدہ طور پہ درس دیا ہے. پھر اسی طرح حضور نے ایک جگہ پہ ایک اونٹ کو دیکھا جس کی کمر اور پیٹ ساتھ لگے ہوئے تھے, جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس اونٹ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے. تو حضور نے اس کے مالک کو بلا کر کہا, حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو تو اس کا خیال بھی رکھا کرو. جانوروں کا احساس میرے کریم آقا نے سکھایا.